آج کی ویڈیو بھائی صاحب کنٹروورسیز کے نام تو جو سب سے پہلی کنٹروورسی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں بھائی صاحب علماء بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور جب وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو کنٹروورسی خود بخود ہی کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ چھوٹی سی ویڈیو دیکھو جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ کنٹروورسی کی بنیاد کیا ہے۔ اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا ہے یا فرض کیجئے کہ ڈرامے کی جو بات آئی کہ ڈرامے میں ریئل میاں بیوی ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے میں ڈائیلاگ بولتے ہوئے طلاق کہا تو طلاق نافذ ہو جائے گی، جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی۔ تو کیا یہ صورت نکاح کی بھی رہے گی کہ دو ایکٹر ایکٹریسز کام کر رہے ہیں ڈرامے میں اور انہوں نے ڈرامے میں شادی ہوئی ان کی، تو کیا وہ شادی ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل، خوش رکھے، بالکل اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پاکستان میں جوڑے ہی جوڑے ہیں سارے، تو یہ تو پھر پاکستان، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں ڈرامے اللہ نے بنائے ہی جوڑے ہیں جی۔ ٹھیک ہوگا نا بھائی صاحب، مولوی حضرات کے مطابق ڈرامے کے اندر ہونے والے نکاح اور طلاقیں اصل میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یار سمپل سی بات ہے، جتنے بھی ڈرامے میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تو پھٹ کے ہاتھ میں، مطلب کہ ان کا دماغ پھٹ گیا ہوگا کہ وہ یہ کیا ہو گیا، تو اسی لیے سب کا ریئیکشن بھی آنا بنتا ہے۔ اشنا شاہ نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا کہ اب مجھے اپنے ہسبینڈ سے بہت ہی آکورڈ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک یہ والی لیڈیز ہیں جنہوں نے بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی کہ یار نکاح رجسٹرڈ ہوتا ہے، گواہ ہوتے ہیں، سارا کچھ اصلی ہوتا ہے، پھر جا کے نکاح ہوتا ہے، بہت لمبی ڈیٹیل کی ہے، لیکن وہ میں سنانے نہیں ہے کیونکہ بورنگ ہو جاتا ہے کام۔ میں نے آپ کو دکھانا ہے مزے کی چیز، اور مزے کی چیز کی ہے سی بی اے ارسلان نصیر نے، تو وہ والی ویڈیو آپ دیکھو۔ بھائی یہ ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس کے اندر مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ڈراموں کے اندر نکاح ہوئے ہیں وہ اصلی میں ہی ہو گئے ہیں۔ تو یار میں بالکل مولوی صاحب آپ کے ساتھ ہوں، مجھے ویسے تو کسی نے اپنی بیٹی بہن دینی نہیں ہے تو میں اسی پہ خوش ہوں۔ کم از کم میں نے 3 ڈراموں کے اندر 5 سے 6 نکاح تو کر لیے ہیں۔ کوسچن میرا صرف یہ ہے، مولوی صاحب کے نکاح نامے پہ جس کا نام لکھا ہوتا ہے کیا مجھے اس کو بھی جا کے بتانا پڑے گا کہ بھائی آپ کا نکاح ہو گیا ہے؟ دوسری بات یہ مولوی صاحب آپ ہمارے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ یہ کریں پلیز، ان خواتین سے کہیں کہ کم از کم دیکھیں 5 سے 6 میرے نکاح ہو گئے، ایک دھیلے کا جہیز نہیں کوئی لے کے آیا۔ یہ واحد ایک سیکٹر ہے جس کے اندر خواتین کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں مردوں سے، لیکن ادھر جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا ہے۔ تیسری بات یہ مولوی صاحب کے نیکسٹ اسکرپٹ کے اندر اگر میں نے کسی کا قتل کر دیا تو آپ پلیز مجھے پولیس سے بھی بچا دینا، ورنہ اس کے اوپر تو مجھے بھی پھانسی ہو جانی چاہیے۔ چوتھی بات یہ مولوی صاحب کہ مجھے تو کوئی 4 نکاحی جائز ہے، تو 5-6 میں کر چکا ہوں۔ اب ہوگا یہ کہ جو بھی بہنوں سے میرا نکاح ہوا ہے وہ آپس میں پگن پگائی کر لیں، جو رہ جائے گی وہ پھر رہ ہی جائے گی۔ اور 5ویں بات یہ کہ جو ہسبینڈ ہیں نا، جو خواتین کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آپس میں سلام مشورہ کر لیں، افطاری سے پہلے مجھے سب بیویاں واپس۔ ارے یار یہ بہت مزے کی بات ہے کہ جہاں پہ باقی سارے ایکٹر اور ایکٹرز جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا پریشان ٹائپ نظر آ رہے ہیں، وہاں پہ ارسلان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میرے 4-5 ہو گئے ہیں، ساریاں لے آؤ۔ خیر یار اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے کمنٹ میں لازمی بتانا ہے، میں سارے کمنٹ پڑھتا ہوں، لازمی بتانا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر کی کنٹروورسی آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لال بیگ عمرہ طلبہ آئمہ بیگ کی طرف سے۔ انہوں نے ریسنٹلی عمرہ کیا، بہت اچھی بات ہے یار، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے، لیکن پھر سے بھائی سب سیم بات کہ عمرہ کرنے کے بعد جو اس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں وہ عوام کو موقع دے دیتی ہے کرٹیسزم کرنے کا۔ ٹیٹو سے نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ، بیکاز ٹیٹو حرام ہے اسلام میں۔ باجی ہینڈ پہ ٹیٹوز ہے۔ 600 سانگ ریلیز کر کے آئمہ حج کو چلی۔ بیسٹ پارٹ وڈ بی اف یو ریموو ٹیٹوز آفٹر عمرہ۔ ٹیٹو لگا کے عمرہ نہیں ہوا ہوگا آپ کا۔ ٹیٹو کے ساتھ کون سا عمرہ ہوتا ہے، اور ٹیٹو کے ساتھ سب سے پاک چیز کو کیسے ہاتھ لگا رہے ہیں آپ؟ فرق تو کوئی پڑنا نہیں ہے، واپس آ کے پھر سے وہی کانسرٹ ETC شروع کر دینے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا آئمہ بیگ کی عمرے کے ریلیٹڈ کنٹروورسی۔ اس کے بعد جو ایک اور کنٹروورسی ہے وہ ان کی ایک ویڈیو کو لے کے ہے، وہ ذرا ویڈیو دیکھو۔ اور میں نے اپنے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت الحرام، جنت المقام، میں جنت الحرام دوزخ الحرام، جنت الحلال دوزخ الحرام۔ میں نے کیا بولا؟ تم نے دونوں کو حرام کرا دے دیا۔ دونوں کو حرام دے دیے؟ مجھے اس لیے مجھے عمرہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اوکے ابو جی کیا کرنے میں لگے؟ نیلا کیوں نظر آ رہا ہوں؟ میں نے کیونکہ آپ اینجل ہو گئے ہیں، آپ اینجل بن گئے ہیں۔ اللہ دونوں چیزیں یہ حرام کر دیا، جنت بھی جہنم بھی۔ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، لیکن یار یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا فری ہینڈ دینا چاہیے، کیونکہ یار غلطی ہے، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر ٹرول کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمرے کے دوران ہی جو ہے نا وہ اپنے نیو پروجیکٹ کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اب سمپل سی بات ہے یار، جو نیو پروجیکٹ ہے وہ کوئی مسجد کی تعمیر تو ہونی نہیں، وہ کوئی کیا کہتے ہیں کہ فلائی کام تو ہونا ہے، وہ کوئی ڈرامہ ہی ہونا ہے، کوئی کانسرٹ ہی ہونا ہے۔ تو اسی کو لے کے عوام جو ہے نا وہ پھر سے جڑ گئی، ٹرول کرنے لگ پڑی۔ اور اس کے بعد جو چوتھے نمبر پر ٹرول کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انسٹاگرام سٹوری پہ ایک سٹوری کے اندر جو ہے وہ قرآن پاک شیئر کیا جاتا ہے، اور اگلی ہی سٹوری کے اندر اپنا مجرا شیئر کر دیا جاتا ہے۔ واہ یار کمال ہو گیا۔ اس کے اوپر بھی عوام نے بہت زیادہ ٹرول کیا، بہت زیادہ بستی کی، اور اس کے اوپر میں تو کہتا ہوں کرنا بندہ یار یہ کیا چول حرکت ہے؟ آپ دونوں چیزوں کو کیسے مکس اپ کر، یہ نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی چیزوں کو۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں راحت فتح علی خان صاحب کی۔ یہ بھی کنٹروورسی چلتی آ رہی ہے، تو انہوں نے جو اپنے ملازم کو چپیڑے چپڑے ماری
कहानी थी उसको लेके उनको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बिस्त किया गया, डिफेम भी वो हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा ना उनको ट्रोल किया गया। तो अब उसी चीज को लेके मोहतरमा आ गई है उनको डिफेंड करने। तो वो क्या डिफेंड कर रही है जरा खुद ही सुन लो। मुझे राहत जी की एक बात बेहद अच्छी लगी। तो राहत जी ने जिस इंसान से कोताही की हुई उनसे, उससे भी पहले सबसे पहले अल्लाह के हुजूर माफी मांगी, फिर उस इंसान से मांगी, फिर हम सब लोगों से मांगी। मेरी निगाह में राहत फतेह अली खान की इतनी इज्जत बढ़ गई कि मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकती। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी गलती को मानते हैं, और हमें चाहिए कि अब हम राहत फतेह अली खान को पहले से ज्यादा इज्जत भी दें, प्यार भी दें। राहत फतेह अली खान की इमेज को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, उनको 17 इम्तियाज भी दिया गया है। तो समझ रहे हो ना किस तरफ सीन जा रहा है। खैर यार, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मुफ्ती साहब के बारे में। ये इंटरनेशनल तौर पर बहुत ही ज्यादा मशहूर मुफ्ती हैं। तो यार इन्होंने जो है ना पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी को लेकर ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की है, जरा वो बात सुन लो। I went to Pakistan last year, and subhanallah, in Pakistan the people are stone broke, below poverty lines, and seriously. But I see people with 13 or 14 family members living in shanty houses or tin houses, no running water. Assalamu alaikum, Sheikh, please come. And the smile is from here to here. And he doesn't say I'm your biggest fan because he doesn't even have a fan. And the guy invites me to a biryani. He said, we received this 3 nights ago from a leftover from the wedding. Come, Sheikh, Bismillah. It's barakah. I said, this is not sufficient for me alone. It's only a couple of spoons, let alone your family. He said, no, say Bismillah. Allah will put barakah, Sheikh. Allah has graced us. La ilaha illallah. Where can I get this iman? His heart is filled with the love of Allah. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तानी मेहमान नवाजी को लेकर ना एक हद से ज्यादा ही क्या कहते हैं कि बढ़ जाते हैं कि यार एक रोटी हो ना तो वो भी कहते हैं ये आप खा लो, आप खा लोगे तो फायदा होएगा, हमारा खाने से क्या होगा, है आप खाओ। यार मेरे ख्याल से वीडियो इतनी काफी है, लेकिन एंड के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान वो वाद मुल्क है जहाँ के ऊपर जज जो है ना वो इंसाफ मांग रहे हैं। बंदे का दिमाग फट के हाथ में आ जाता है कि है यार जज क्यों इंसाफ मांग रहे हैं, उन्होंने तो इंसाफ देना होता है। खैर यार ठीक होगा, ये अगर वीडियो देख के आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तेरी बाहों में, मेरी बाहों में, उसके बाहों में, किसके बाहों में, ऐसे बाहों में, उसके बाहों में है, बाहों में तेरे, बाहों में मेरे, बाहों में उसके, उसके बाहों में मैं, उसके बाहों में तेरी, बाहों में मेरी, बाहों में, बाहों में उसके, बाहों में तेरे, बाहों में अरे मेरे।